وہ علی جسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی مجھ سے ہے اور میں علی سے، تخت پر بیٹھے مگر کانٹوں کا تاج سر پر۔ یہ تاریخ کا وہ لمحہ تھا جب علی علیہ السلام کی آنسو بھی گرے اور خون بھی۔ ایک طرف قرآن نیزوں پر بلند ہوا اور دوسری طرف امت کا دل ٹوٹ گیا۔ یہ کہانی ہے علی علیہ السلام کی خلافت کے دکھوں کی اور صفین کے میدان کی چیخوں کی۔ آج وہ اپنی ہی امت میں کھڑے تھے کیونکہ آگے صفین کا خونی میدان تھا اور پیچھے بکھرتی ہوئی امت۔ یہ کہانی ہے اس وقت کی جب مسلمانوں کی صفوں میں پھوٹ پڑی اور جب بھائی نے بھائی پر تلوار اٹھائی۔ لیکن سوال یہ ہے یہ جنگ کیوں ہوئی، کس کے درمیان ہوئی، کیا ہوا آخر کار؟ کیوں ایک ہی قبلہ رخ کرنے والے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے بنے؟ یہ ویڈیو آپ کو بتائے گی جنگ صفین کے ہر موڑ کی کہانی، حضرت علی کے دل کا قرب، نیزوں پر اٹھتے قرآن کا منظر اور اس جنگ کے بعد پیدا ہونے والا زہر جس نے امت کو صدیوں کے لیے بانٹ دیا۔ آخر تک دیکھیے، یہ صرف ایک جنگ نہیں، اسلام کی تاریخ کے سب سے بڑے زخم کی کہانی ہے۔ وہ علی جس کے دروازے کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بند نہ ہونے دیا تھا۔ وہ علی جس کی تلوار بدر و احد میں چمکی۔ جب خلافت کے تخت پر بیٹھے تو ہاتھوں میں تلوار نہیں تھی بلکہ ایک زخمی دل تھا۔ یہ 35 ہجری کا وقت تھا، مدینہ زخموں سے بھرا ہوا تھا۔ خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش ابھی تازہ تھی، خون ابھی سوکھا نہیں تھا۔ ایسے میں امت کی نظریں اٹھی اور خلافت کی امانت علی علیہ السلام کے کاندھوں پر رکھی گئی۔ لیکن یہ تخت سکون کا نہیں تھا، یہ تخت کانٹوں کا تاج تھا۔ حضرت علی علیہ السلام نے امت کو سنبھالنا چاہا لیکن ہر طرف آگ لگی تھی۔ ایک طرف قاتل عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف آوازیں تھیں، دوسری طرف قبائل کی طاقت کھڑی تھی جو علی علیہ السلام کو بیعت تو کر چکے تھے مگر اپنی تلواریں اٹھانے کو تیار نہ تھے۔ اسی ماحول میں ایک اور زخم لگا۔ شام کے گورنر امیر معاویہ جو حضرت عثمان کے رشتہ دار تھے، انہوں نے کہا پہلے قاتلوں کو سزا دو پھر ہماری بیعت ہوگی۔ حضرت علی نے کہا ریاست کو سنبھالے بغیر ان مجرموں کو پکڑنا ممکن نہیں، اگر ابھی سزا دی تو بغاوت پورے عرب کو لپیٹ لے گی۔ یہ اختلافات دن بدن بڑھتا گیا یہاں تک کہ دونوں طرف لشکر تیار ہوئے۔ ایک طرف علی علیہ السلام کے سپاہی تھے جن کے ساتھ احد اور بدر کے جاں باز عمار، مالک اشتر، ابو ایوب جیسے لوگ، دوسری طرف امیر معاویہ کا لشکر تھا جس میں عمرو بن عاص جیسے مدبر بھی ساتھی تھے اور شام کی منظم فوج ان کے ساتھ تھی۔ سن 37 ہجری صفین کا میدان فرات کے کنارے خون سے سرخ ہوا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ایک ہی قبلہ رخ کرنے والے ایک دوسرے پر گرے، ایک ہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والے ایک دوسرے کی تلواروں سے گرتے گئے۔ جنگ کے بیچ ایک آواز گونجی، عمار بن یاسر کی آخری صدا، وہ عمار جنہیں رسول اللہ نے مکہ میں کہا تھا صبر کرو آل یاسر تمہیں جنت کی بشارت ہے۔ اسی عمار کا خون صفین کے میدان میں بہا۔ جنگ کے دن گزرتے گئے، لاشیں بڑھتی گئیں، پھر ایک دن علی علیہ السلام کے لشکر کو برتری ملی، شام کی صفیں ٹوٹنے لگی کہ اچانک نیزوں پر قرآن اٹھا دیے گئے اور ایک صدا گونجی، فیصلہ قرآن کرے گا۔ یہ منظر دیکھ کر جیسے آسمان نے بھی اپنی سانس روک لی تھی۔ علی علیہ السلام جانتے تھے کہ یہ محض ایک چال ہے، لیکن اپنے ہی سپاہی چیخنے لگے علی قرآن کے سامنے تلوار نیچی کرو۔ اور علی علیہ السلام جو قرآن کے ساتھ پیدا ہوئے تھے، جو خود بولتا ہوا قرآن تھے، انہوں نے جنگ روک دی۔ یہاں سے وہ فیصلہ ہوا جسے تاریخ تحکیم کہتی ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاکم بنے اور فیصلہ کرنے بیٹھے، مگر یہ فیصلہ امن نہ لا سکا بلکہ ایک اور آگ بھڑک اٹھتی ہے۔ علی علیہ السلام کے لشکر سے ایک گروہ الگ ہوا، انہوں نے نعرہ لگایا لا حکم الا اللہ، یعنی کسی کا بھی حکم نہیں مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا، یعنی فیصلہ صرف اللہ
اللہ کا ہوگا۔ یہی لوگ خوارج کہلائے جو کل تک علی علیہ السلام کے ساتھ تھے، آج وہی علی علیہ السلام کے دشمن بن گئے۔ یہ جنگ کوئی فیصلہ نہ دے سکی لیکن امت کو ٹکڑوں میں ضرور بانٹ گئی۔ ہزاروں مسلمان شہید ہوئے، عمار بن یاسر، خزیمہ بن ثابت جیسے جلیل القدر صحابہ خون میں نہلائے گئے، اور علی علیہ السلام آپ کا تو دل ٹوٹ چکا تھا۔ یہ جنگ ایک چیخ بن کر تاریخ کے